ان کو خدیجہ نے آواز دی، بھاگ کہاں رہے ہو؟ ارے کم سے کم اپنا قرضہ تو معاف کرواتے جاؤ، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ ہے عظمت خدیجۃ الکبریٰ۔ بس بہت بہت آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خدا ان تمام عزاداروں کو، جوانوں کو سلامت رکھے۔ سرزمین مٹیا برج ہمیشہ سے عزاداری کے فروغ میں 4 قدم آگے رہی ہے، چاہے جشن ہو، چاہے عزاداری ہو، چاہے مجلس ہو، ہر دینی کام میں ہمیشہ ہم نے اپنی حیثیت سے زیادہ آپ لوگوں کو آگے پایا۔ بس یہی دعا ہے کہ یہی حوصلہ قائم رہے، یہی جذبہ قائم رہے، اس لیے کہ اگر عزاداری ہے تو ہم بھی ہیں، ہم سے عزاداری نہیں ہے، ہم عزاداری سے ہیں۔ آئیے چھٹے امام جعفر صادق دیکھیے، اس پر تو ہماری 20-25 میسیجز ہیں، بہت سارے ہمارے اس پر آرٹیکل بھی چھپے ہیں۔ اب 3 مجلس بچی ہے، کل امام اشتم کا ذکر ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ دونوں ملا کے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ شیعت کا بیس ہر جوان کو پتہ رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، مذہب تشیع میں کاغذی شیعوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ بہت کم لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ حقیقی شیعہ بننے کی ضرورت ہے، نام کے شیعہ نہ بنے۔ اس لیے اللہ نے آئے مودت میں محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی۔ اور چھٹے امام نے پہلے ہی کہا ہے کہ محبت اور مودت میں یہی فرق ہے کہ محبت میں معرفت کی شرط نہیں ہے، مگر مودت بغیر معرفت کے حاصل بھی ہونے والی نہیں۔ لہذا بہت جذبات، بہت ایموشنل ہو کر کسی پروگرام کو کر لینا، یہ نسلی شرافت کی علامت ہے، نسلی طہارت کی علامت ہے، مگر یہ نہیں کہ آپ اس طرح کے شیعہ ہیں جو شیعہ پروردگار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنا بیس پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے قوم کے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا چاہے رضوی ہوں، چاہے زیدی ہوں، چاہے حسینی ہوں، چاہے کاظمی ہوں، چاہے نقوی ہوں، چاہے تقوی ہوں، ہماری بین الاقوامی سطح پر اس نسبت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر ہے تو بس ایک ہی نسبت کی ویلیو ہے کہ اگر ہمارا کہیں تعارف کرایا جاتا ہے، ہمیں انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے گلوبل سوسائٹیز پر، یونیورسل اسٹیج پر، تو ہمیں ملت جعفریہ کر کے بلایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اخبار میں اگر نیوز ہماری طرف سے چھپتی ہے تو اب یہ جاہل لوگ شیعوں کی طرف سے چھاپا، یہ غلط ہے، کبھی یہ لفظ مت دیا کریے، ہمیشہ دیا کریے ملت جعفریہ کی طرف سے اعلان ہے، تاکہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچے پڑتے رہیں جنہوں نے اس مذہب کی کل بھی مخالفت کی تھی، آج بھی کی ہے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ جب بھی خبر چھاپیے ملت جعفریہ کی طرف سے چاند کا اعلان ہوا، ملت جعفریہ کی جانب سے محرم کے ادا کی تیاری شروع ہوئی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی خبر اخبار میں کسی پروگرام کا دینے کے لیے جائیے تو لکھیے یہ ملت جعفریہ کا پروگرام ہے۔ آپ نے غور فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ امام نے اس مذہب کی بنا، مذہب تشیع کو کی بنا اگر رکھی ہے تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق، بہت ڈیٹیل میں جانا پڑے گا مجھے، اور انشاءاللہ کل کی پوری مجلس اسی بیس پہ پڑھوں گا۔ بہت سارے اس میں واقعات ہیں، امام نے کتنی محنت کی ہے اس مذہب کو سجانے میں، سنوارنے میں۔ توجہ ہے؟ ہماری نسبت ملت جعفریہ سے کیوں ہوئی؟ پہلا سوال۔ مذہب تشیع کو نہ ملت حسینیہ سے جوڑا گیا،
نہ ملت علویہ سے، چونکہ یہ قوم، ہم کل بھی امام حسین پہ مرتے تھے، آج بھی مرتے ہیں، ہماری نسلیں امام پہ قربان، ہم کل بھی مولا علی پہ جان چھڑکتے تھے، آج بھی ہیں، اور ہمارے ماں باپ سب مولا پہ قربان ہو جائیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی انفارمیشن کی بات ہے کہ آپ جس مذہب کے نام پہ پہچانے جا رہے ہیں، اس کی انفارمیشن یہاں بیٹھے ہوئے ہر جوان کو ہونی چاہیے، تب تو آپ شیعہ ہیں۔ توجہ رہے میرے عزیزوں۔ تو اب یہ سمجھ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ملت جعفریہ کہاں سے شروع ہوا؟ سارے وجوہات ہیں۔ جب تک بنی امیہ کا دور رہا، کسی بھی امام کو چھوٹ نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے مولا علی کے زمانے میں کیا کھیل ہوا؟ آج ہم لوگ جو ممبر پہ بیٹھ کے کبھی کبھی یہ بات کہے جاتے ہیں، اور بہت سے ہمارے بھائی لوگ برا مان جاتے ہیں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں آگاہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات گھوم رہی ہے یہاں سے، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو کچھ پیغامات دے کے جاؤں گا۔ مذہب تشیع کی حفاظت کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ مولا علی کے زمانے میں کیا ہوا؟ چوتھی خلافت کے بعد ہی ان کے پیغامات نشر نہیں ہوتے تھے۔ یہ نہج البلاغہ کم مرتب ہو کے ہمارے سامنے آئی، آپ کو پتہ ہے؟ جس قوم نے مولا علی کے ہاتھ سے قرآن لینا گوارا نہ کیا، دیکھیں کتنے مظلوم ہیں ہمارے امام۔ کیا مولا علی کے علم کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے سامنے؟ مولا علی کو آخری لمحے میں جو درد تھا، انہوں نے سلمان فارسی سے کیا فرمایا تھا؟ تاریخ پڑھیے، معلومات اہل بیت کے بارے میں حاصل کریے۔ یہ جو آج تبلیغ کا بخار چڑھا ہوا ہے لوگوں کو، اصلاح معاشرہ کا، اس کے لیے دو جملہ دے کر جا رہا ہوں، غور کریے گا اور سوچئے گا کہ ہم نے اہل بیت کے ساتھ کتنا انصاف کیا ہے، ہم نے فرش حسین کے ساتھ کتنا انصاف کیا ہے، ہم نے مجلس حسین کے ساتھ کتنا انصاف کیا ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور یہیں سے آج کی گفتگو ہو رہی ہے، اور کل پھر آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ممبر اسی وقت تک ممبر ہے جب تک اس ممبر پر اہل بیت کے فضائل پڑھے جا رہے ہوں، ورنہ یہ ممبر لکڑی کا ڈھانچہ ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، برا نہ ماننا، اہل بیت کے فضائل کون قوم پڑھ رہی ہے؟ انصاف سے بتائیے۔ سوشل میڈیا سے لوگ جڑے ہیں نا، بہت لوگوں نے کیا کہا، اگر اہل تشیع نہ ہوتے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کربلا کیا ہے اور غدیر کیا ہے۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کربلا کیا ہے۔ کون اہل بیت کے فیور میں ہے؟ کوئی ایک فرقہ لا کے کھڑا کر دو، سب بناوٹی لوگ ہیں، سب بناوٹی لوگ ہیں۔ حقیقی اہل بیت کے چاہنے والے ایک ہی قوم ہے جنہیں ملت جعفریہ کہا جاتا ہے۔ ہم ہی لوگ اگر ممبر پہ فضائل پڑھنا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا قوم کا؟ کیسے معرفت ہوگی بچوں کو؟ کیسے وہ مجاہد بنیں گے؟ کیسے وہ مذہب کے لیے جہاد کرنے کو کھڑے ہوں گے؟ اصلاحی معاشرہ یقیناً ہے، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب بھی پوسٹر چھاپیے مجلس حسین، تو جس عنوان پر مجمع آیا ہے اسی عنوان پر گفتگو ہونا چاہیے۔ متوجہ نہیں ہے کوئی آدمی؟ دیکھیے، لوگوں کو جمع کرنے کے کئی میدان ہیں، کئی میدان ہیں۔ آپ ایک فنکشن کریے، بیٹے کا ولیمہ کریے، وہاں جس کو آپ بلانا ہو بلائیے، وہاں جو لوگ آئیں گے ان کی سوچ، ان کی فکر اور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے انوائٹ کیا ہے تو وہ آئے ہیں، آپ نے اس میں سب کو نہیں پوچھا، جو اپنے خاص لوگ سے پوچھا، کسی کو برا بھی نہیں لگا۔ توجہ ہے نا؟ اب وہاں آپ بیٹھ کے، آپ کے بلائے ہوئے ہیں، آپ وہاں جو کچھ کریے کوئی برا نہیں مانے گا۔ کسی مولوی کو پکڑ کے بیٹھا دیجئے وہیں پہ کہ یہ جو ہمارے مہمان ہیں ان کی اصلاح کریے،
وہاں بھی تو ہو سکتا ہے، ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ مجلس کا حق مار کے، نہیں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، مجلس کا حق مار کے اصلاح معاشرہ ضروری ہے، مگر مقام اصلاح معاشرہ کا فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ قوم بے دین و بے عمل ہو جائے، لیکن اس کے لیے جملہ دے رہا ہوں، بتا کے جا رہا ہوں۔ مجلس آپ نے اعلان کیا، مجلس حسین ہے، یہ مجمع جو آ رہا ہے یہ حسین کے نام پہ آ رہا ہے، یہ جو مجمع آ رہا ہے یہ حسین کے نام پہ آ رہا ہے، تو پھر ایسے خطیب کا انتخاب کرنا واجب ہے جو اس نام کی آبرو بچا سکے۔ مل کے بولے مجلس کا حق مار کے نہیں، کس نے کہا ہے کہ مجلس کا حق مار کے؟ اصلاح معاشرہ کے لیے بہت سارے میدان ہیں، جنہیں تبلیغ کرنے کا شوق ہے ان کے کئی محاذ ہیں، کئی میدان ہیں۔ ممبر کو محاذ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ممبر تو فضائل اہل بیت کی جگہ ہے، ممبر تو فضائل اہل بیت کی جگہ ہے نا، تو ممبری کا حق مار رہے ہو تو پھر عوام کیا سوچے؟ اب ایک چیز آخری بات بتا کے جا رہا ہوں، بات میں میری جو بھی فتنہ کریے گا اس کے ذمہ دار آپ ہوئیے گا۔ میں بی بی فاطمہ کو حاضر و ناظر جان کے یہ بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دینداری اور ہے، توجہ دار، دیندار بنانا ہے، دیندار بنانا ہے، یہ دیندار نہیں بنایا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کو وہابی بنایا جا رہا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ جو وہابیت ہے یہ کہاں سے پھیلی ہے؟ اہل علم ہے، بہت معذرت کے ساتھ، بہت ہمت کر کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ مذہب پھیلا کیسے، اور اس میں کتنی پالیٹکس، کتنی سازشیں اور کتنے لوگ انوالو ہیں؟ ہو سکتا ہے ہم سے بہتر اس میں اس چیز کو لوگ جاننے والے ہوں، مگر میں نے جو سمجھا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسلام مسلمانوں کی طاقت کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے یہ ایک پالیسی کھیلی گئی، یہ ایک مہم چلائی گئی، اور ان لوگوں کو پکڑا گیا جن کا ایمان کمزور تھا۔ توجہ ہے میرے عزیزوں؟ دیکھیے ایک بات جوان یاد رکھنا انتظام حیدر کی، مذہب تشیع یہ آسان مذہب کا نام نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان جس طرح سے اور فرقے اور مذہب برباد ہوئے ہیں، خدا کے لیے اس فرش حسین پہ آج قسم کھا کر بی بی فاطمہ سے وعدہ کر کے جائیے گا کہ ہم خود برباد ہو جائیں گے لیکن مذہب پہ آنچ آنے تب آپ اجر کے حقدار ہیں۔ یہ وہابیت پھیلی کیسے؟ توجہ ہے، وہی سسٹم ہے جو لایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو لوگ مذہب کو بہت آسان طریقے سے فالو کرنا چاہتے ہیں، وہی لوگ اس میں پھنسے ہیں۔ میں کیا عرض کرنا، ارے نظر سے پیسہ بھی ویسٹ ہوتا ہے، ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے، یہ مذہب آسان ہے۔ عیسائیوں کا مذہب کیا ہے؟ پڑھیے تھوڑا سا، سارے مذہب کی انفارمیشن لیجئے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا مذہب تشیع کیا ہے۔ عیسائیوں کا کیا ہے؟ ہفتے میں ایک دن عبادت ہے، سنیچر کے دن، 6 دن وہ فری ہیں، ان کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سب سے آسان مذہب ہے، ہفتے میں ایک دن جانا ہے، کچھ پڑھنا ہے 2 گھنٹہ، کیپ سائلنٹ، بالکل مردہ حالات میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، پڑھا چلے آئے، انہوں نے اپنا سمجھا کہ ہم نے فرض ادا کیا۔ آسان مذہب۔ یہودیوں کا کیا ہے؟ دوسرے جو ایک کا مذہب منگل ہے، منگل کو جانا ہے، گھنٹہ بجانا ہے، 6 دن گھومنا ہے۔ یہ آسانیاں جس مذہب میں زیادہ ہوئیں، جہالت ادھر لے گئی۔
سب سے سخت مذہب جو ہے وہ جو جہاد مانگتا ہے وہ مذہب تشیع ہے۔ جب تک آپ جہاد نہیں کریں گے یعنی قربانیاں نہیں دیں گے، جب تک آپ اہل بیت کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوں گے۔ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب لوگ قربانی دینے کا جذبہ نہیں رکھتے۔ اما کون روز مجلس میں جائے گا، اما کون روز ماتم کرے گا، اما کون روز جلوس میں جائے گا، اما کون وہاں جائے گا، اما کون وہاں جائے گا۔ ایسے لوگ جو اب آسان مذہب چاہ رہے ہیں، شیعت میں وہابیت کی نیو ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حیدری صرف اپنی آسانی کے لیے کہ ہمیں قربانیاں نہ دینی پڑیں۔ ہم نہیں کر سکتے مولانا، ہم رات بھر نہیں جگ سکتے شب دار، وہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ فضائل نہیں ممبر سے پڑھے جائیں گے۔ قسم خدا کی، اگر مجلس کے نام پر مجمع کو بلایا ہے نا، ایک ایک پل کا حساب، آج جو مجلس پڑھ رہا ہوں نا میں، آپ سے زیادہ مجھے اوپر حساب دینا پڑے گا، اور بعد میں پھر آپ سے حساب ہوگا۔ اور سب سے زیادہ وہ محشر میں پکڑے جائیں گے جو مولویوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ میں کچھ کہہ گیا ہے، صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ممبر پر لے آئیے، مگر لانے سے پہلے یہ پتا کر لیجئے کہ ممبر کا حق ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اصلاح معاشرہ کے بہت میدان ہیں، فضائل کا صرف ایک ممبر میدان ہے۔ اتنا اگر اصلاح معاشرہ کا شوق ہے تو بعد میں آئیں، ٹولہ لے کے آئیں، کہیں بیٹھ جائیں، بلائیں عوام کو۔ اور یاد رکھیے گا، دو چیزیں ہیں، اب آخری بات، اور آج کی مجلس تمام۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہوگا، روم پہ آپ کے درمیان میں ہوں، آئیے، لیکن عزاداری کو برباد نہ ہونے دیجیے۔ سب سے بڑا حملہ، اگر کوئی صاحب کہیں کہ انتظام حیدر غلط بول رہے ہیں، میں مان سکتا ہوں کہ چلیے بھائی میں غلط بیانی کر رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ پوری مجلس میں نہ ایک فضائل، نہ ایک صلوات، نہ ایک سبحان اللہ، نہ ماشاء اللہ، ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ کسی مذہب تشیع کی مجلس ہو رہی ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہو رہا ہے؟ یہ کیا پلاننگ ہے؟ میں کسی مولوی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، پوری ٹیم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر یہ لوگ واقعی، یہ جملہ بہت بڑا جا رہا ہے اور اس کو نشر کریے گا، اگر یہ لوگ جو یہ پوری ٹیم ہے تبلیغیوں کی، اگر یہ لوگ واقعی آپ کے ہمدرد ہوتے، مذہب تشیع کے ہمدرد ہوتے، تو صرف اصلاح کی بات کرتے، عزاداری پہ حملہ نہیں کرتے۔ میں کچھ کہہ گیا، یہ عزاداری پہ حملہ نہیں کرتے۔ آپ کے بہانے عزاداری پہ حملہ، بچوں کو عزاداری سے دور کرو، ماتمداری سے دور کرو، انہیں آسان مذہب دے کر الگ کرو۔ آپ آج غافل رہے، اگر 10 سال، اور انہی لوگوں کو سب سے زیادہ ممبر مل رہا ہے، فضائل پڑھنے والوں کو یہ کہہ کے کاٹا جا رہا ہے کہ یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں، فلاں کے ایجنٹ ہیں، فلاں کے ایجنٹ ہیں، اور آپ انہی لوگوں کو پروٹوکال بھی دے رہے ہیں جو اصل میں دشمن آپ کے ہیں، جو اصل میں مذہب تشیع کے دشمن ہیں، جو عزاداری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو ماتمداری کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ آنکھیں کھول لیجئے، عقل کے دروازے کھول لیجئے۔ لاکھوں روپیہ لٹانے سے کوئی فائدہ نہیں اگر بیوی راضی نہ ہو۔ عزاداری آپ نے اشرا کیا ہے، اگر انہوں نے عباسیہ کا کوئی ممبر سینہ چوڑا کر کے کہا جی میرے مولانا نے تو یہ پڑھ دیا، گئے آپ کا حصہ جو ثواب کا تھا گیا۔ ہر وقت بی بی کی بارگاہ میں خلوص سے ہاتھ جوڑ کے، چاہے مجلس ہو، نظر ہو، کوئی بھی آپ کا پرام ہو، ان کی بارگاہ میں اپنے کو جوڑ کے کہا کریے، بی بی میں جس لائق تھا آپ کے لال کے لیے حاضر ہو گیا۔ انہیں راضی کرنے کی کوشش کریے، انہیں راضی کرنے کی۔ وہ پانی سے بھی راضی ہو جائیں گے، وہ نمک سے بھی راضی ہو جائیں گے،
وہ کھجور سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں اپنا دکھاوا کر کے اور بریانی اور بڑی دعوت سے راضی کیا جائے۔ توجہ ہے؟ عزاداری بچائیے، بہت بڑی سازش ہے۔ آخری بات، اور یہ بہت مضبوط بات ہے، اس کے بعد انتظام حیدر کو اجازت دیجیے، چھٹے امام کل پیش پڑھوں گا۔ بہت بڑی سازش ہے۔ فضائل خندق خیبر بہت ہو گئے، فضائل، ارے بھائی ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ تمہارے باپ دادا کا قصیدہ تھوڑی ہے۔ یہی مولوی کے دادا اگر کوئی قلعہ اٹھا لیے ہوتے اسلام کا تو ان کی نسلیں ابا کے لیے آج تک ممبر پہ جان دیتی رہتی، اور مولا علی کے فضائل ہم نہ پڑھیں، ممبر سے فضائل نہ ہو، یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ اور آپ سننے والوں کا بھی ماشاءاللہ ہے، جو آ رہا سبحان اللہ، واہ واہ، ہر چیز۔ اب سنیے، دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، ممبر کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں۔ ایک ہے دینداری اور ایک ہے دین شناسی۔ توجہ ہے؟ دینداری کسے کہتے ہیں؟ جو دین کو رکھے ہو، دین کو فالو کرتا ہو، دین کے حکم پر عمل کرتا ہو، اسے کہتے ہیں دیندار۔ دار داشتن سے اس میں مصدر آیا ہے، داشتن فارسی میں اس کی گردان ہے، اس کے معنی رکھنا۔ دار اس میں مصدر ہے، جس نے رکھا۔ اب دیندار، دین کو رکھنے والا، یعنی دین کو فالو کرنے والا، دین کے قانون پہ چلنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، داڑھی رکھنے والا، خمس نکالنے والا، زکات، انہیں دیندار کہیں گے۔ جو ہے انصاف سے بتائیے، معاشرہ اگر دینداری سے سدھرنا ہوتا تو ماشاءاللہ سے، اللہ کا شکر ہے، کل سے زیادہ نمازی بڑھے ہیں، کل سے زیادہ روزے دار بڑھے ہیں، پہلے کے مقابلے میں دینداری میں اضافہ ہوا ہے۔ معاشرے میں تو ایک اسلامی انقلاب آ جانا چاہیے تھا، ایک اسلامی انقلاب آنا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے، کہ اس بستی، اس شہر میں پہنچتے ہی لوگوں کو محسوس ہونے لگے کہ یار یہ کوئی اہم بستی ہے جہاں ہم آئے ہیں، اس لیے کہ دینداری ہے۔ دینداری آپ کے پاس ہے، توجہ ہماری، لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ دینداری سے معاشرہ بدل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل سن لیجئے۔ ایک انسان حج کر کے آیا، آپ ایک صاحب ہر سال زیارت پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ مبارک ہو، اللہ سب کو زیارت پہ نصیب کرے۔ میں کسی کے عبادات کی توہین نہیں کر رہا ہوں، نہ میں مذاق اڑا رہا ہوں، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں سمجھیے گا، پھر بعد میں اعتراض کریے گا، ٹھیک ہے؟ اگر دینداری سے فکر میں، ذہن میں، دل میں انقلاب آنا ہوتا نا، تو وہ جو ایک حج کر کے آیا ہے، آنے کے بعد غیبت چھوڑ دیتا، چغلی چھوڑ دیتا، فتنہ چھوڑ دیتا، برائی چھوڑ دیتا، انانیت چھوڑ دیتا، تکبر چھوڑ دیتا، ہے کہ نہیں؟ جو نمازی ہے، ارے صاحب مسجد میں اتنا فتنہ بھی ہے، معاشرہ کیوں نہیں اچھا ہو رہا ہے؟ دینداری ہے تو معاشرہ اچھا ہونا چاہیے نا، دینداری ہے تو گھر کے ماحول اچھے ہونے چاہیے، دینداری ہے تو لڑکی آپ کے قابو میں رہنا چاہیے، دینداری ہے تو لڑکا آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے۔ کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لوگ؟ تو آخر یہ دینداری سے کیوں نہیں انقلاب آیا؟ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں بھائی، دینداری تو کربلا تک پہنچی تھی، نہیں آپ متوجہ نہیں ہے، دینداری تو کربلا تک، آخر دونوں طرف نماز بھی ہوئی، دونوں طرف اذان بھی ہوئی، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دونوں طرف یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہیں پر مجلس کو آج تمام کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ دینداری کربلا تک پہنچی تھی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امام حسین کے مقابلے میں جو فوج تھی اس میں حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، مولانا بھی تھے، عالم بھی تھے، نمازی بھی تھے، روزے دار بھی تھے۔ دینداری تھی کہ نہیں تھی؟ ارے کیا سن رہے ہو؟ دینداری سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو دین شناسی سے آئے گا۔ ارے کیا سن رہے ہو؟
جب تک نماز پڑھنے کے ساتھ یہ پتہ نہ چلے امام حسین کی معرفت کیا ہے، اہل بیت کیا ہیں، جب تک دین شناسی حاصل نہیں کرو گے نہ معاشرہ سدھرے گا، نہ ماحول سدھرے گا، نہ عادت سدھرے گی، نہ طریقہ بدلے گا، نہ نیت بدلے گی۔ اب سمجھ میں آیا؟ وہاں کربلا میں دو گروپ، دونوں طرف اذان، دونوں طرف نماز، لیکن ایک قاتل گروپ، ایک مقتول گروپ۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ بھائی دینداری پہنچ گئی تھی تو صرف دینداری ہی رہی، اگر دین شناسی رہی ہوتی تو کبھی حسین کے گلے پہ خنجر نہ چلتا، کبھی فاطمہ کے لال کے خنجر نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ دیندار تھے مگر دین شناس نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین کون ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ لہذا پہلے اہل بیت کی معرفت حاصل کریے، جب ان کی معرفت کے ساتھ عبادت کو انجام دیجیے گا تو ذہن میں بھی انقلاب آئے گا، فکر میں بھی انقلاب آئے گا، گھر میں بھی آئے گا، معاشرے میں بھی آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ جہاد قربانی کا نام ہے، جہاد قربانی کا نام ہے، جہاد رونمائی کا نام نہیں ہے۔ اور جب تک آپ قربانی نہیں دیجیے گا، کل حدیثیں پڑھوں گا رسول خدا کی، مذہب تشیع کیا ہے کل پڑھوں گا، اور انشاءاللہ چھٹے امام پر۔ آج معافی چاہ رہا ہوں، کسی سے آپ کو بات بری لگی ہے تو معاف کریے گا، اور کسی سے آپ کو اگر کچھ الجھن ہوگی تو مجھ سے ضرور آ کے بات کر لیں۔ میرے جانے کے بعد فتنہ مت پھیلائیے گا، فتنہ مت پھیلائیے گا۔ جو مسئلہ حل کرنا ہے، میں ابھی 4 دن ہوں، آئیے، بات غلط لگ رہی ہو ٹوکیے مجھے، میں کل آ کے ممبر پہ معافی مانگ لوں گا، مگر معاشرے میں فتنہ نہ پھیلائیے۔ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ جس طرح سے سازشیں چل رہی ہیں ان بچوں کو نہیں پتہ ہے، اور وہ باتیں ہم ممبر پہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ہوشیار ہو جائیں، فضائل چھینے جا رہے ہیں، عزاداری پہ حملے ہو رہے ہیں، اور افسوس یہی ہے کہ ہم ہی انہیں موقع دے رہے ہیں، ہم ہی انہیں بلا رہے ہیں۔ لہذا سوچئے سمجھیے کون آ رہا ہے، کسے بلایا جا رہا ہے۔ حسین نے انتخاب جو کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ بنا سوچے نہیں کیا تھا۔ مدینے سے جب چلے تھے کتنے لوگ تھے؟ 126 لوگ تھے۔ کربلا ہی کے لیے تو نکلے تھے نا، وہ 126 میں مکے تک آتے آتے 44 لوگ، کتنے لوگ چھٹے؟ انتخاب دیکھیے، اسی کو کہتے ہیں انتخاب۔ اگر صحیح ہے تو بھی کربلا کربلا کہلاتی ہے۔ وہ جو چلے تھے 126 لوگ، وہ مکے تک بھی نہیں گئے، قربانی کا جذبہ نہیں تھا ان کے اندر۔ سرکار جان دینا ہوگا، ہاں، لاشیں پامال ہوں گی، ہاں، بوٹیاں ہوں، ہاں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بیویوں کا کیا ہوگا؟ کہا واپس چلے گئے، چلے گئے، چلے گئے۔ ایک جملہ کا امام آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ کہا نا ناراض نہیں ہیں، جاؤ، چلے گئے۔ 44 لوگ مکے تک آئے، پھر مکے سے چلے، پہنچتے پہنچتے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملے۔ مکے سے کربلا تک ہمارے امام نے 70 خطبے دیے ہیں، اور مکے کا اگر اور مدینے کے بیچ میں جو 11-12 خطبے ہیں وہ الگ ہیں۔ آسان نہیں ہے کربلا کو سمجھنا۔ امام حسین کو اگر سمجھنا ہے کربلا کو تو مدینے سے سمجھیے۔ انتخاب امام حسین کو سلام کریے، انتخاب فرزند زہرا، کہ جو مدینے والے سمجھ رہے تھے، محمد حنفیہ نے آخر چاہا نا کہ میں بھی چلوں، امام نے انتخاب نہیں کیا، نہیں تم نہیں جاؤ گے۔ گئے کربلا، پہنچے کربلا، عدد مکمل نہیں ہوئی تھی۔ قسم خدا کی امام کو سلام کریے گا، اتنی روح خوش ہوتی ہے حضرت امام حسین کے بارے میں سوچ کر کہ جب شب عاشور پسر سعد نے تیر چلوایا
اور یہ ہوا کہ جنگ کی شروعات ابھی ہو رہی ہے، اور جناب عباس امام حسین کے پاس آئے اور کہا آقا اجازت دیجئے کہ ہم ان کو جوابی حملہ کریں، مگر امام نے کہا نہیں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا صبح ایک مہمان آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، صبح ایک میرا مہمان آنے والا ہے۔ نہیں سعید حملہ نہ کرنا، نہیں حبیب انہیں تیر آنے دو، تیر آنے دو، حملہ نہ کرنا۔ آقا جنگ شروع ہو گئی؟ کہا نہیں، ہم کبھی رات میں جنگ نہیں کرتے، جنگ دن میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ تھی کہ اذان صبح ہوئی، فاطمہ کے لال نے آخری بار جماعت سے نماز پڑھا۔ صبح سفید تھی، ابھی پوری طرح نمودار بھی نہ ہوئی تھی کہ 700 تیر اندازوں نے فاطمہ کے لال پہ تیر برسانا شروع کیا۔ ادھر نماز ہو رہی ہے، جناب سعید آگے بڑھے، جناب زہیر آگے بڑھے، سینوں پہ آتے ہوئے تیر کو روکا۔ نماز ختم ہوئی، امام نے زانوں پہ سر رکھا، کہا اے سعید جا، میری ماں انتظار کر رہی ہے، میرے بابا جام کوثر لے کر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اے ارباب ادا، مجلس تمام ہو گئی، مسائل بہت تفصیلی طور پہ نہیں، انتخاب امام حسین، کسی کا انتظار کیا، کسی کا انتخاب کیا، اور اسی انتخاب سے کربلا ہوئی، اسی انتخاب سے دین رہا، اسی انتخاب سے اسلام رہا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ اب صبح عاشور گود کے پالے آ رہے ہیں، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ نہیں ارباب ادا، مجلس تمام ہو رہی ہے، چند فقرے سنیں۔ خدا سب کو اب کائنات میں کسی کو نہ زینب جیسی بہن ملے گی، نہ حسین جیسا بھائی ملے گا۔ کسی نے خیمہ ام فروہ میں جناب فضہ نے چلا کے کہا بی بی و غضب ہو گیا، حسن کی نشانی قاسم مارا گیا۔ زینب دوڑ کے آئیں بھیا کے پاس اور محمد کا ہاتھ پکڑے ہو، بچوں تمہیں دودھ معاف نہ کروں۔ بہت تفصیلی مصائب ہے، بس مختصر کر رہا ہوں اس نیت سے کہ ہاں آپ مجلس میں آئے ہیں تو 2 قطرے آنسو بی بی فاطمہ کے رومال تک پہنچ جائیں۔ جناب زینب نے اپنے بھائی پر اپنی صرف اولاد قربان نہیں کی ہے، اپنی مامتا بھی قربان کر دی۔ حساس مجمع ہے، یاد رکھیے گا، عورت اگر کسی پہ مامتا قربان کر دے تو سمجھنا کہ وہ اولاد سے زیادہ اسے چاہتی ہے۔ اور کوئی ماں اپنی اولاد کے آگے، اپنی مامتا کے آگے کسی کو معاف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ماں ناراض ہوتی ہے تو فوراً راضی ہو جاتی ہے، مامتا ناراض نہیں ہوتی۔ آپ سوچئے زینب نے حسین پہ اپنی مامتا قربان کر دی، اون و محمد مقتل میں آئے، شہید ہوئے، زینب کی آنکھ سے آنسو نہ بہے، دونوں کی لاش خیمے میں آئی، زینب نے آنسو نہ بہایا، بیویاں سر پیٹ کے رو رہی تھی مگر زینب سجدے میں شکر کر رہی تھی، اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اپنی آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا، لیکن اے ارباب ادا، زینب مامتا کو کہاں تک سنبھال دی، مامتا کی قربانیاں دے رہی تھی، مامتا کی قربانیاں، اب تک مامتا جیتی لیکن ایک مقام پہ مامتا جا کے ہار گئی۔ کہاں ہاری ہے؟ بس علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ زینب کربلا میں اس نے یاد نہ کیا۔ علامہ میر انیس نے ایک بند کہا ہے، اس بند کو جناب زینب کے احساس سے جوڑیے گا اور سلام کریے گا شہزادی زینب کو کہ جس نے اپنے بھائی کے لیے اپنی مامتا قربان کر دی۔ میر انیس کہتے ہیں کہ 2 بیٹوں کی مرنے کی یکایک خبر آئی، خدا کے لیے آواز بلند کرو، 2 بیٹوں کی مرنے کی یکایک خبر آئی، نہ روئی نہ ماتم کیا نہ خاک اڑائی، منہ سے نہ کہا یہ کہ لٹی کس کی کمائی، پوچھا تو یہ پوچھا کہ سلامت تو ہے بھائی۔ اللہ اللہ،
ہائے زینب کی قربانی۔ بات سنیے گا، دو بیٹوں کی مرنے کی یکایک خبر آئی، نہ روئی نہ ماتم کیا نہ خاک اڑائی، منہ سے نہ کہا یہ کہ لٹی کس کی کمائی، پوچھا تو یہ پوچھا کہ سلامت تو ہے بھائی، سمجھی نہیں دنیا سے کہ پیارے گئے کس کے، یہ بھی نہ کہا لاڈلے مارے گئے کس کے۔ زینب نے آنسو نہ بہایا، ہار باب ازا راستے بھر اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے روتی رہی، ہائے بھیا۔ ایک بار فضہ نے کہا شہزادی کبھی بچوں کو بھی دیکھ لیجئے، کبھی بچوں کو سر کو بھی دیکھ لیجئے۔ زینب نے رخ تک نہ کیا، میں نے فدیہ تھا اپنے بھائی پہ قربان کر دیا۔ نہ مقتل میں روئیں، نہ کربلا میں روئیں، نہ کوفے میں، نہ شام کے دربار میں، نہ شام کے بازار میں۔ ہر بچوں کا سر آتا تھا، زینب رخ موڑ لیتی تھی، فضہ مجھے بھیا کا سر دکھا دو، مجھے بھیا کا سر دکھا دو۔ زندان شام میں قید رہی، صرف بھائی کا ماتم کیا۔ مامتا ہاری، محبت حسین جیتی، مامتا ہاری۔ کربلا میں مامتا ہار گئی، محبت حسین جیت گئی۔ مقتل میں مامتا ہار گئی، محبت حسین جیت گئی۔ کوفے میں مامتا ہار گئی، محبت حسین جیت گئی۔ شام میں 1 سال قید رہی نا، اپنی اولاد کا ماتم نہ کیا، مامتا ہار گئی، محبت حسین جیت گئی۔ رہائی ہوئی، سارے سر آئے، مامتا ہار گئی، محبت حسین جیت گئی۔ اس لیے کہ حسین کا سر لے کے روئیں اور نہ محمد کا پرسہ نہ لیا۔ خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، سلام اس شہزادی زینب پر۔ رہائی ہوئی، مامتا ہار گئی، محبت حسین جیت گئی۔ کربلا سے ہو کر مدینے قافلے پہنچا، جب مقتل میں آئی ہیں تو جناب زینب حسین کی قبر پہ گئی ہیں اور نو محمد کی قبر پہ نہیں گئی۔ کسی بی بی نے کہا اب کہاں آنا ہوگا بی بی، اب کہاں آنا ہوگا، آ جاؤ بچوں کی قبر پہ جا کے رو لو، جاؤ بچوں کی قبر پہ رو لو۔ زینب نے کہا خدا کے لیے مجھے بچوں کی یاد نہ دلاؤ، آوازیں بلند کر کے رونا۔ واپسی میں آئی کربلا میں، مامتا ہار گئی، محبت حسین جیت گئی۔ مدینے آئی، 1 سال تک سید سجاد کے گھر میں رہی، مامتا ہار گئی، محبت حسین جیت گئی۔ لیکن جب عبداللہ نے اپنے گھر بلایا اور اب زینب پہنچی، 2 ننھے ننھے حجرے میں آئی، 2 ننھے ننھے بستر نظر آئے، مامتا نے جوش مارا، رخ کیا کربلا کا، اے اون محمد، ماں کا سلام، آج تمہیں زینب ماتم کرنے آئی ہے۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ ماتم حسین۔